سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کو لے گیا، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو دکھائیں اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ قرآن میں تو بس اتنا ہی تذکرہ ہے معراج کا، اور اسی سورہ بنی اسرائیل میں آگے چل کے آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، کہ ہم نے جو آپ کو منظر دکھایا وہ ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے، جیسے ہم نے شجرہ ملعونہ کو آزمائش بنایا، دونوں چیزوں کو ہم نے کیا بنایا؟ آزمائش۔ تو قرآن میں بس اتنا تذکرہ ملتا ہے معراج کا، ایک تو سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں پہلی آیت، اور ایک آگے جا کے 2-3 رکوع کے بعد۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اللہ عیب سے پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے جو منظر آپ کو دکھایا، یہ منظر بھی اور شجرہ ملعونہ بھی، یہ دونوں لوگوں کے لیے آزمائش ہیں۔ یہ بلب جل بجھ رہا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، بے فکر رہیں، یہ دونوں چیزیں لوگوں کے لیے آزمائش ہیں۔ باقی اس کی تفصیل حدیث میں ملتی ہے کہ براق پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مسجد اقصی پہنچے، بہت دور ہے مسجد اقصی، وہاں اللہ تعالی نے تمام پیغمبروں کو جمع کیا جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، اور پھر اللہ تعالی نے آپ کو وہاں سے آسمانوں پہ لے گئے اور اپنا قرب عطا کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف پیغمبروں سے مختلف آسمانوں پر ملاقاتیں ہوئیں۔ آپ کو معراج میں 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، جو آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے 5۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بارگیننگ جو ہے نا، بارگیننگ یہ تو اللہ اس کے رسول کے درمیان میں بھی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو ہم نے قیمت بول دی بس اسی پہ خرید لو، ایک زبان، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ بارگیننگ آپ نے بولنے پر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں، آپ 1 کروڑ روپے بول دو، ہم تو کہیں گے نا بھائی یہ اتنے کی دو گے تو ٹھیک ہے، تھوڑا کم کر لو، تھوڑا کم کر لو۔ تو لچک ہونی چاہیے انسان کی طبیعت میں، یہ نہیں کہ بس ایک ہی زبان ہے جو بول دیا بول دیا۔ اب اللہ نے 50 نمازیں دی تھیں، کم کرتے کرتے کتنی کر دیں؟ وہی 5۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب 5 ہی کرنی تھی تو 50 کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بعض دفعہ مشکل احکام دیتے ہیں لیکن ابھی صحابہ نے عمل کیا نہیں ہوتا کہ اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، ایسا بھی ہوا ہے قرآن میں۔ یہ بتانے کے لیے کہ اصل تو ہم یہ حکم دینا چاہتے تھے مگر تمہاری رعایت میں ہم اپنے حکم کو چینج کر رہے ہیں۔ اگر پہلے ہی حکم دیا جاتا نا آسان والا تو پتہ کیا چلتا کہ اللہ اصل کیا چاہتے تھے اور آسانی کر کے کیا چاہتے ہیں۔ تو اصل تو یہ تھا کہ اللہ چاہتے تھے ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھیں؟ 50 ٹائم، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ یہ مشکل میں پڑ جائیں گے اور جہنم میں جانے والوں کی تعداد اور زیادہ بڑھ جائے گی، اس لیے اللہ نے کہا کہ میں تمہاری رعایت کرتا ہوں۔ جیسے بیوہ عورت کو نکاح کے پیغام سے اللہ نے منع کیا، لیکن اللہ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے تم باز نہیں آؤ گے تو اشارتاً پیغام بھیج سکتے ہو، وہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ ہم حکم دے رہے ہیں کہ جب نبی کی محفل میں جاؤ تو پہلے کچھ صدقہ دیا کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تم ڈرتے ہو کہ ہر چیز میں پہلے صدقہ دینا پڑے گا، چلو معاف کیا، نہیں دو صدقہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ قرآن کی عادت ہے، اس سے اللہ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی کہ اسلام کے احکام میں بھی اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ میں بھی تمہاری طبیعت کا، تمہاری کمزوری کی رعایت کرتا ہوں۔ تو جب اللہ ہماری رعایت کر کے احکام دے رہا ہے تو ہمیں بھی اپنے ماتحتوں کا خیال بولو کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں حکم ہو، لیکن تم نہیں عمل کر سکو گے، چلو یہ اس پر عمل کرو۔ تو جب اللہ انسانوں کی رعایت کرتا ہے تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی رعایت کرا کریں، اتنا بوجھ کسی پہ نہ ڈالیں کہ بس تیر کی طرح سیدھے چلو تم، ایسا نہیں ہو سکتا بھائی۔ انسان ٹیڑھا میڑھا ہے، آڑا ترچھا ہے، اس کو بالکل ہر چیز میں ایکوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے نہ، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی کا مطلب مسجد کا امام بھی پورا سیدھا، نہ مفتی صاحب پورے سیدھے ہو سکتے ہیں، نہ مسجد کا امام ہو سکتا ہے، نہ کوئی بزرگ پورے ایکوریٹ ہو سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب نے اس دن بیان میں یہ بول دیا تھا، مفتی صاحب اس دن وہاں انڈا موڑ پہ بیٹھے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چائے پی رہے تھے،
یہ علماء کے بیٹھنے کا طریقہ نہیں ہوتا. اس دن مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا بھاڑ میں جائیں. صحیح ہے. چلتا ہے مارکیٹ میں سب. ہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں کیڑے نکالنے کے لیے. کچھ لوگ کیا ان کا کام ہی یہی ہے کہ اس کے کیڑے جمع کر کے ایک شاپر میں لا کے پوری کیڑوں کی دکان کھولی ہوئی ہے انہوں نے. وہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا. اور خود اتنے بڑے بڑے بلینڈر ان لوگوں سے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا ان کی غلطیاں جمع کرنا شروع کر دے تو الامان والحفیظ. تو لچک ہے بھائی, لچک. لوگوں کی رعایت کیا کرو. نمازیوں کی رعایت کا حکم ہے مسجد کے امام کو. اتنی لمبی نمازیں نہ شروع کر دو کہ لوگ کھڑے کھڑے تھک جائیں. حضرت معاذ تھے, حضرت جابر بن عبداللہ, انہوں نے اتنی لمبی عشاء کی نمازیں پڑھانا شروع کر دی, سورہ بقرہ پڑھتے تھے پوری اس میں نا. اب ایک صحابی تھے وہ کھڑے کھڑے تھک جاتے, وہ ایک دن نماز توڑ کے چلے گئے اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ اتنی لمبی عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں. اچھا جب وہ گئے نماز میں تو ان کو صحابی رسول نے کہا کہ تم منافق ہو گئے ہو. تم کیا ہو گئے ہو؟ کیونکہ نماز میں تم کیا کر رہے ہو؟ شارٹ نماز چاہیے. یہ تو منافق کا دل نماز میں نہیں لگتا. تو فتویٰ دیا کہ تم کیا ہو گئے ہو؟ منافق. انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ, حضرت معاذ بن جبل تھے, انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ اتنی لمبی نماز پڑھا رہے ہو, اوپر سے مجھے فتویٰ کیا دے رہے ہیں, تم منافق ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلایا. افتان انت یا معاذ, اتنا غضبناک ہوئے, اے معاذ تم لوگوں کو فتنوں میں ڈال رہے ہو نماز سے, یعنی تم تو ان کو آزمائش میں ڈال رہے ہو کہ نماز سے ان کے دل میں نماز کی نفرت پیدا کر رہے ہو. اور پھر آپ نے ان سے امامت چھین لی اور پھر تھوڑے دنوں بعد واپس امامت دے دی ان کو, یعنی تنبیہ کے لیے. تو امام کو چاہیے لوگوں کی رعایت کرے, خطیب کو چاہیے بیان میں بھی لوگوں کی رعایت کرے, ان کی مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں نہ کرے. ایک دم 4 شادیوں پہ نہ آ جایا کرے, ٹھیک ہے نا. پہلے ان کو دوسری شادی سمجھائے, جب 6 مہینے میں یہ سمجھ میں آئے کہ پھر تیسری. ہم ڈائریکٹ کیا کرتے ہیں, تو اس پہ لوگ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتا ہے. تو جو جنگ میں کمانڈر ہے اس کو چاہیے وہ اپنے فوجیوں کی رعایت کرے. آپ اپنے ماتحتوں کی رعایت کرو. بیمار ہیں, ہمارے استاذ نے ایک بڑا اچھا اصول بنایا, ہم جامعۃ الرشید میں تھے, انہوں نے فرمایا کہ کوئی طالب علم اگر آ کے یہ کہتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے مجھے چھٹی چاہیے, تو چھٹی اس کو فوراً دے دو. یہ تحقیق بعد میں ہوتی رہے گی کہ طبیعت واقعتاً خراب بھی ہے یا نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ امکان ہے کہ ٹوپی کر رہا ہو, امکان ہے اس بات کا کہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہوں, لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے سچ بول رہا ہوں. اب آپ نے بدگمانی کر کے کہ یار لگ تو رانی ہے شکل سے کہ بیمار ہے, چھٹی نہیں دی اور وہ واقعتاً ہے کیا بیمار ہے, تو کتنی مصیبت میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو وہ ہوتی رہے گی تحقیق, لیکن فوراً اس کو رخصت ملنی چاہیے کیونکہ اس کا خطرہ ہے کہ واقعتاً سچ کہہ رہا ہو. تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی باتیں ہوتی ہیں, ہم لوگ ان چیزوں کا گھروں میں خیال نہیں کرتے. اپنے ماتحتوں کے ساتھ, ملازمین کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کی حیثیت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے. خیر, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں بلایا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث میں تفصیل بہت زیادہ ملتی ہے کہ آپ آسمانوں پر گئے, یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, ابراہیم علیہ السلام سے, اور پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. تو یہ بہت احادیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے, اور یہ سارے کام رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوئے. پہلے تو میں اس بات کے تھوڑے سے دلائل دوں گا کہ یہ خواب نہیں تھا, یہ جاگتی حالت میں آپ کے جسم اطہر کے ساتھ ایک معجزہ تھا. غامدی صاحب کہتے ہیں یہ کیا تھا؟ خواب تھا. تو اب ہم غامدی صاحب کے دلائل بھی پیش کر دیتے ہیں اور پھر قرآن و سنت کے دلائل بھی. غامدی صاحب نے کہا ہے کہ رؤیا جو ہے نا عربی میں خواب کو کہتے ہیں. رؤیا کسے کہتے ہیں؟ خواب کو. جیسے سورہ یوسف میں ہے نا, وہ کیا تھا, انی رأیت 11 کوکبا, یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے 11 ستارے دیکھے سجدہ کر رہے ہیں. تو ان کے ابا نے کہا لا تقصص رؤیا کا, اپنا یہ خواب کسی اور کو مت سنائیں. تو اس کو انہوں نے رؤیا سے تعبیر کیا ہے. کیا تعبیر کیا؟ رؤیا. تو یہی لفظ معراج کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے رؤیا کو, یہ جو رؤیا تھا نا اس کو ہم نے لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے. تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ رؤیا کسے کہتے ہیں؟ خواب کو, جیسے سورہ یوسف میں. اس کا جواب یہ ہے
کہ رؤیا اصل میں خواب کو نہیں کہتے، رؤیا اصل میں منظر کو کہتے ہیں، سین کو کہتے ہیں، اور خواب میں بھی ایک منظر نظر آتا ہے، اس لیے خواب پر بھی اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، ورنہ اصل رؤیا کا معنی منظر، سین، کوئی بھی چیز آپ دیکھیں چاہے جاگتی حالت میں یا خواب میں۔ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقرعید بالکل قریب ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کی ہے کہ انسان کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا، لہذا وہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہماری نظر میں اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پیٹ پہلے ہے، پیسہ، پیٹ، عزت، شہرت، شادی، ٹھیک ہے، بچوں کی بچے، پھر اسکول، پھر 2 سے زیادہ نہ ہوں، یہ ایک مستقل ٹینشن ہے، تیسرا کیوں ہو گیا، ساس، بہو، داماد ستا رہا ہے، جٹھانیاں، نندیں، یہ ہمارے مسائل ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی نظر میں ان مسائل کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ اچھا، میں اگر آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھوں کہ اللہ کی نظر میں ان مسائل کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، تو میرا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ اتنے عرصے سے بیانات کر رہا ہوں تو میں امتحان لوں کہ ہمیں اللہ یہ بتاتا ہے کہ ان چیزوں کو زیادہ ویلیو مت دو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اگر میں آپ سے پوچھوں بھئی بنگلہ، گاڑی، عزت، شہرت، یہ تو بڑی ویلیویبل چیزیں ہیں نا، اللہ کہہ رہے ہیں بھئی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ، تو کیوں، کیا دلیل کیا ہے اللہ کے پاس؟ نہیں، حیثیت نہیں ہے، یہ تو دعویٰ ہے نا، دلیل کیا ہے؟ جی نہیں، وہ نہیں، مزہ نہیں آیا یار، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو بار بار بیان میں ایک بات ہو رہی ہے، کیا بول رہا ہے بھائی، کیا کہنا ہے؟ عارضی ہے، عارضی، اتنی سی بات ہے، ختم ہونے والی چیزیں ہیں، جو چیز آپ سے واپس لے لی جائے۔ دیکھو ایک گاڑی آپ کے پاس لینڈ کروزر ہے، بڑی خوبصورت بہترین گاڑی، غریب آدمی کو دے دی کسی نے۔ ہمارے محلے میں ایک دفعہ ایک صاحب آئے، وہ پتہ نہیں 400 سی سی یا 500 سی سی بائک تھی ان کے پاس، یہ 1000 سی سی کی ہوتی ہے نا، ہیوی انجن، 4 سیلنسر لگے ہوتے ہیں۔ تو میری عمر 14-15 سال تھی اس وقت، تو مجھے شوق تھا ہیوی بائکیں چلانے کا۔ شوق پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، چلانا ممکن نہیں تھا، ابا تھوڑی خرید کے دیتے ہیں۔ تو ایک صاحب آئے ہوئے تھے، ان سے دوستی تھی، میں نے کہا یار ذرا گلی کا چکر لگانے دو، انہوں نے کہا لگا لو۔ ہم بیٹھے، ہیوی بائک، بولو بھائی، لوگ پوچھ رہے ہیں کس کی ہے، اب اگر میں کہوں میری ہے پھر تو زبردست بات ہو گئی، پھر کیا ہے بھائی، پھر تو ہمارے پاؤں زمین پہ اب لگیں گی نہیں، میری میری بار بار بتاؤں گا نا دوستوں کو بھی، اس زمانے میں تو آدمی کو ویسے بھی شو مارنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے، میری بائک میری بائک، پیچھے لکھوا دیتا ہٹو بچوں، ایسا ہی ہوتا نا۔ لیکن پہلے لوگوں نے دیکھا، بولا بھائی واہ بھائی، ان کے پاس تو اس عمر میں ماشاءاللہ اتنی زبردست بائک آ گئی، اتنی سی ایج میں ایسی ہیوی بائک لے کے گھوم رہا ہے۔ تو لوگ جب میرے پاس آ کے پوچھتے کہ یار کیا بات ہے یار، تو میں کہتا بھائی میری نہیں۔ تو اب کیا فخر کرے آدمی، بس تھوڑا سا مزے لو، بائک گھماؤ، واپس کرو۔ تو فخر اس چیز پہ ہوتا ہے جو کس کی ہوتی ہے، اپنی، اپنا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا، اپنا بولو بھائی کچھ ہے ہی نہیں، تو کیا فخر کرنا ہے یار۔ تو جو چیزیں اپنی سمجھی جاتی ہیں وہ اپنی نہیں ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی ہیں؟ تو یہ کس کی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں بھائی، اللہ واپس لے گا۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا ہم نے زبان نہیں دی؟ یہ زبان کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ یہ ہونٹ کس نے دی ہے؟ شفتین، 2 ہونٹ، ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھ، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، کوئی ایک چیز بھی اپنی نہیں۔ تبھی یہ جو پیون کاری ہے نا، ٹرانسپلانٹیشن کا جو عمل ہے، اس کو علماء ٹھیک نہیں سمجھتے۔ آنکھیں ڈونیٹ کر دینا اور مختلف پارٹس ڈونیٹ کر دینا، یہ اکارڈنگ ٹو اسلام اچھا کام نہیں ہے۔ انسانیت کی خدمت کا حکم ہے، ایسی خدمت کہ آپ اپنے پارٹس ہی دائیں بائیں کرنا شروع کر دیں، نہ نہ نہ۔ بعض علماء کا اختلاف ہے کچھ ایسے پارٹس کے بارے میں جس پر انسانی زندگی موقوف ہے، جیسے گردے کے بارے میں اختلاف ہے، کڈنی ڈونیٹ کرنا، لیکن بہت سے علماء اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ لیکن بہرحال وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، کچھ جائز کہتے ہیں، کچھ کڈنی وغیرہ ڈونیٹ کرنے کو۔
لیکن میں ابھی اس پیچیدہ مسئلے کی بحث میں نہیں جاؤں گا. دونوں طرف دلائل ہیں تو، لیکن کم از کم مرتے ہوئے اپنے جسم کے اعضاء ڈونیٹ مت کیا کرو. ہم مالک نہیں ہیں ان چیزوں کے. اللہ نے ہر ایک کو مختلف پارٹس دیے ہیں, بس اسی کے استعمال کے ہیں. یہ کوئی بائک تھوڑی ہے کہ یار ذرا استعمال کے لیے دے دو, تو آنکھیں دے دو, کان دے دو. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو غیر مسلم ڈونیٹ کر چکے ہیں ان کے مذہب میں جائز ہے, ان کا تو آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے, تو پہلے سے کوئی اس طرح کے پارٹ رکھا ہوا ہو تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اس نے کر ہی دیا نا, وہ تو ویسے ہی ضائع ہو ہی گیا. بہرحال یہ پیچیدہ مسئلہ بھی, میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, اس پر پورا پھر لوگ اسی پہ شروع ہو جائیں گے بحث کرنا. اس میں کافی تفصیلات ہیں, اس کو چھیڑا تو موضوع چینج ہو جائے گا. تو ہم اپنی آنکھوں کے مالک نہیں ہیں. یہ جو اللہ نے ہمیں 2 عدد گردے دیے ہیں, ہم اس کے مالک نہیں ہیں, یہ بھی چھن جائیں گے. ایک گردہ خراب ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ایک خراب ہو گیا, بھائی مرو گے تو دونوں خراب ہو جائیں گے, کیا خیال ہے؟ کوئی بھی چیز ہماری اپنی نہیں ہے, لہذا جب ہماری اپنی اخپل ہے ہی نہیں تو پھر فخر کرنا کیسا؟ تو اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ یہ چھن جانے والی چیزیں ہیں. دیکھو اپنی سوچ کے زاویے کو درست کر لیا نا تو کام ہٹو بچو ہو جائے گا. انسان جو ہے نا, یاد رکھیں, انسان کی ایک مزاج بنتا ہے انسان کا, ماحول میں رہ کے نا وہ ہر چیز کو ایک زاویے سے دیکھتا ہے. جس ماحول میں آپ بیٹھیں گے نا آپ کو ہر چیز اسی زاویے سے نظر آئے گی. مثلاً آپ اگر MBBS کر رہے ہیں, ڈاکٹر بن رہے ہیں, 24 گھنٹے میڈیکل سائنس, تو آپ ہر آدمی کو اسی نقطۂ نظر سے دیکھو گے کہ یہ صحت مند ہے یا بیمار. سمجھ رہے ہو؟ سچا ہے جھوٹا ہے, اس کی ویلیو آپ کی نظر میں یہ چیزیں نظر سے اوجھل رہیں گی. اور آسان مثال دیتا ہوں, جو لوگ ماڈلنگ کرتے ہیں یا جو لڑکیاں ماڈلنگ کرتی ہیں, ایکٹریس بنتی ہیں یا جو ایکٹر بنتے ہیں, تو وہ ہر آدمی کو ایک زاویے سے دیکھتے ہیں کہ ہینڈسم ہے یا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ ان کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہوتی ہے؟ فٹنس کی. فزیکل فٹنس ہے, خوبصورت ہے یا نہیں, سب سے پہلے ان کا تبصرہ اسی پر ہوگا. آج کل چونکہ فلموں نے, ڈراموں میں حسن پرستی کو بہت زیادہ پروموٹ کر دیا ہے, تو انسان کو ناپا جاتا ہے کس سے؟ حسن و جمال سے. اخلاق گئے تیل لینے. خواتین کی بھی یہی بات ہے, ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے, کتنی خوبصورت ہے, اس کی آنکھیں دیکھو, اس کے ناک دیکھو, موٹی ہے, ٹھگنی ہے, یہی صبح سے شام تک. جو لڑکی ذرا خوبصورت ہوگی اس کی عزت بھی زیادہ, اس کے دوست بھی, اس کی فرینڈز بھی زیادہ. شکل اچھی نہیں ہے, جاؤ. کیونکہ ڈرامے فلمیں دیکھ کے نا یہی ذہن بن گیا ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ شکل. کیونکہ دور اداکاروں کا دور ہے نا بھائی, سنگروں کا دور ہے, اداکاروں کا دور ہے, تو یہی سوچ پروموٹ ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ آپ کی باڈی کی فٹنس. اور یہ ینگ جنریشن میں زیادہ ہے, کیونکہ جو عمر زیادہ ہوتی ہے تو فٹنس کہاں چلی جاتی ہے, تو ان کی نظر میں پھر ان چیزوں کی ویلیو نہیں رہتی. لیکن جوان آدمی کو بس وہ پہلی نظر میں فٹنس ہی دیکھے گا, یہی چیز دیکھتا رہے گا وہ بیٹھ کے. اور لڑکیاں بھی یہی چیز دیکھتی رہتی ہیں, تبھی بیوٹی پارلر ترقی کر رہے ہیں. اور بیوٹی پارلر کا جو حالانکہ یہ دیکھو اتنا ٹائم تو نہیں لگتا نا کسی کی بیوٹی میں, کیا کر رہے ہیں وہ وہاں بیٹھ کے ہیں لیکن اتنا سر پہ مسلط کر لیا ہے, گھنٹوں بیوٹی لڑکیاں بھی جاتی ہیں تو گھنٹوں پولیس بھیجنی پڑتی ہے, بھائی بیوی کو نکلوا کے لا یار, جا کے بیٹھی ہوئی وہاں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے. اور آدمیوں کا بھی اب یہی سیٹ اپ بنتا چلا جا رہا ہے, بیوٹی پارلر گئے تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے وہاں بیٹھ کے, کیا کر رہے ہو یار تم. تو کیا ہے کہ چونکہ سوچ کا جو زاویہ ہے نا وہ چینج ہو گیا. آپ اگر تبلیغ میں جائیں گے تو زاویہ آپ کا مکمل وہ بالکل ہی گھوم جائے گا, وہ شکل کو دیکھتے ہی نہیں کیسا لگ رہا ہے, وہ جاؤ بھائی بھاڑ میں جائے, ہم نے کوئی شادی تھوڑی کرنی ہے بھائی. اب ایک امیر صاحب بنا دیا تبلیغ میں, کسی کو شکل دیکھ کے بناتے ہیں بھائی, جس کا وقت زیادہ لگا ہوا ہے. ایسا ہی ہے نا, جس کا وقت تبلیغ میں زیادہ لگا ہوا ہے, وہی ہم نے کوئی اس کو دولہا تھوڑی بنانا ہے یا کوئی فلم میں تھوڑی اداکاری کروانی ہے بھائی. تجربہ زیادہ ہے, تحمل ہے, برداشت ہے, ذمہ دار بنا دو. اب وہاں 24 گھنٹے آپ باتیں سنتے ہیں, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, دین آئے گا ہماری زندگی میں, ساری دنیا.
تو آپ کی نظر میں یہ جو فزیکل فٹنس ہے اس کی ویلیو اتنی نہیں رہتی. اب آپ کی نظر میں تہجد کی, اللہ کے خوف سے رونے کی, ان چیزوں کی ویلیو خود بخود بولو بھائی بڑھ جائے. اب آپ دیکھو گے یار جو تہجد بھی پڑھتا ہے, لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے, آپ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو گے. یار یہ جماعت میں 4 مہینے لگائے ہیں, اس جیسا بندہ مجھے جماعت میں نہیں ملا, اس کی میں خدمت زیادہ ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ علم زیادہ ہے اس کے پاس. جماعت میں آپ نکلو, کوئی عالم ہو نا تو لوگ اس کے قریب زیادہ آتے ہیں. علماء کا جتنا اکرام جماعت میں ہوتا ہے نا, اتنا کہیں بھی نہیں ہوتا. وہ زیادہ آتے ہیں اس کے قریب. تو بھائی اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا, تو اس کی جو سوچ کا جو زاویہ ہے اسی حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے. تو ہم چونکہ دن رات دنیا میں ہر وقت وہی باتیں ہیں, تو ہمارے اچھا ایک تاجر جو ہے اس کی سوچ کا زاویہ یہ, اس کے پاس پیسے کتنے. فیکٹریوں کے مالکان بھی ہم نے دیکھے ہیں, ان کو کسی کی فزیکل فٹنس سے کوئی وہ نہیں ہوتی. وہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں, تیرا بزنس کیا ہے, چاہے توند یہاں تک نکلی ہوئی ہو, فٹنس تو گئی, توند یہاں تک ہو, باقی چیزوں کا میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, وہ جہاں بھی پہنچا دیں آپ. ہم نے بڑے بڑے تاجر دیکھے ہیں, یہ اتنی لمبی لمبی توندیں ان کی, ٹیڑے میڑے آڑے ترچے, کہیں سے حسن و جمال قریب سے, یعنی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکا کبھی, لیکن ان کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے. وہ آپ کو عزت اس پہ نہیں دیں گے آپ اچھے ہیں, برے ہیں, خوبصورت ہیں, بدصورت ہیں, تبلیغ میں کتنا وقت لگائے, تہجد پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں, نہ 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 نہ. ہاں بھائی تیرا بتایا کہ تیرا بزنس, میرے پاس سادی ٹاؤن کے پلاٹ ہیں, تیرے پاس کہاں کے ہیں. یار میں تو ڈیفنس میں کھیل رہا ہوں, میں نہیں کھیل رہا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو تیرے پاس اتنا سرمایہ, تیری اتنی ٹرانزیکشن ہے بینک. اچھا بینک والوں کی نظر میں اس کی ویلیو ہے کہ آپ کی ٹرانزیکشن کتنی ہے. آپ بینک جاؤ, بہت خوبصورت ہو آپ, نور برس رہا ہے, چائے کا نہیں پوچھے گا آپ کا, پوچھے گا اس پہ ہے کہ آپ کو چائے پلائیں. وہ بولے گا یار اس کے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں. اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, کروڑوں کی ہوتی ہے, تو آپ کو فون کر کے کہے گا سر میں خود آ رہا ہوں آپ کے پاس, آپ کو یہاں آنے کی ضرورت بولو بھائی نہیں. کیونکہ وہ ان کا تو کام یہی ہے نا, ان کی نظر میں ویلیویبل آدمی وہ ہے جس کے اکاؤنٹ میں پیسے تگڑے پڑے ہوئے ہیں. حلال کیوں, حرام کیوں, وائٹ منی ہو, بلیک منی ہو, آپ کی بلا سے منی ہونا چاہیے. تو یہاں تک ہو, کوئی پرسنالٹی ہو, ہینڈسم ہے نہیں ہے, اس سے انہیں غرض. آڑے ترشے ٹیڑے میڑے لوگ بھی جائیں گے نا ان کے پاس, وہ کہے گا یار اس کا اکاؤنٹ میں اتنے سال سے اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے, آپ آئے بیٹھے سر, بہت عزت دیں گے آپ کو. تاجر عزت دے گا تجارت کی بیس پہ کہ اس کی تجارت مجھ سے زیادہ ہے. وہ ہر وقت اسی نقطہ نظر سے سوچتا ہے. تو بھائی اب ان میں سارے صحیح تو نہیں ہو سکتے, کیا خیال ہے؟ یعنی اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمارا جو دل ہے نا, اس میں اللہ نے لچک رکھی ہے, وہ مختلف اسٹائل سے سوچتا ہے. اس کو جس قسم کا ماحول ملے گا وہ اسی اسٹائل سے سوچنا شروع کر دے گا. اب یا تو جو جس اسٹائل سے سوچ رہے سب ٹھیک ہیں تو سوچنے دو, یا ایسا ہے کہ ان میں صرف ایک اسٹائل ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ ان میں صرف ایک اسٹائل ٹھیک ہے, باقی سارے غلط. سب غلط انداز سے سوچ رہے ہیں. جو کسی کو ویلیو دے رہا ہے اس بیس پہ کہ یہ ہینڈسم ہے, اسمارٹ ہے, خوبصورت ہے, اللہ فرماتے ہیں غلط غلط غلط. بلند ذوق نظر نہیں ہے, یہ تمہاری سوچ کی بلندی نہیں ہے. اگر اس بیس پہ انسان کی ویلیو ہوتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو پھر اسلام میں کوئی مقام ہوتا ہی نہیں. یہ تو ممکن ہی نہیں تھا ان کا کوئی مقام ہوتا. یہ غلط اس لیے ہے کہ بڑے بڑے ہینڈسم خوبصورت لوگ, اللہ ان سے یہ نعمت چھیننے والا ہے, ختم. اس کا مطلب پھر وہ عزت کے قابل نہیں رہیں گے. اور ویسے بھی جو چیز اپنے اختیار میں نہ ہو اس پہ تھوڑی کسی کی تعریف کی جاتی ہے. صحت کسی حد تک تو اپنے اختیار میں ہے, کسی حد تک, باقی تو کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. آپ 1000 کوششیں کر لیں صحت بنانے کی, اللہ چاہتا ہے تو بن جاتی ہے, نہیں چاہتا تو نہیں بنتی. یہ تو غیر اختیاری چیزیں ہیں. خوبصورت ہونا, بدصورت ہونا, کالا ہونا, گورا ہونا, آواز کا اچھا ہونا, آواز کا بھدا ہونا, یہ تو غیر اختیاری چیزیں ہیں. تجارت کی بنیادوں پر اگر آپ ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں تو بھائی پیسہ بھی کیا ہو جاتا ہے, چھن جاتا ہے. موت تو سب کچھ ختم کر دیتی ہے. تو چونکہ ان پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے, فنا ہونے والی, ختم. ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے, عزت بھی, شہرت بھی, کہاں گئے, مر کے ختم.
برباد ہو گئے. تو جس بیس پہ عزت ہو رہی ہے وہ بیس اگر ختم ہو گئی. وہ ہمارے دوست ہیں, بڑے اچھے تاجر ہیں, بیان سنتے ہیں, یہ بات بھی سنیں گے وہ, تو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں, سنیں گے وہ, خوش ہو جائیں گے. اچھا ہے. میں 2-3 دفعہ ان کے آفس میں گیا, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ ہمارے آفس آیا کرو, جب بھی آتے ہو نا کوئی اچھا سودا ہو جاتا ہے. تو مجھے فون کر کر کے بلاتے ہیں, یار کام ہے آپ سے, آئیں بیٹھیں یار پلیز یار چائے پی لیں ہمارے ساتھ. یہ وہ بہت اصرار کر, میرے پاس اچھی دوستی ہے, گپ شپ اچھی ہے, کبھی ٹائم ہوتا ہے تو چلا جاتا ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ تو بالکل ہی چپکی جاتے ہیں, کیا آؤ بیٹھو, کیا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار جب بھی آئے ہو نا سودا ٹائٹ ہوا ہے. میں نے کہا اللہ خیر کرے, کسی دن میں آیا اور نقصان ہو گیا تو یہ عقیدت کہاں جائے گی؟ عقیدت کی بیس جو ہے نا, میں نے کہا مضبوط بولو بھائی, عقیدت کی بیس خاندانی نہیں ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے. خیر انہوں نے مجھے مطمئن کر دیا. میں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ عقیدت کی بیس ہی یہی ہے کہ آنے سے پھر وہ بھینسوں والا ہی قصہ ہوگا. سنا ہوگا کئی دفعہ, چھوڑو تو بار بار نہیں سناتا. وہ بھینسوں والا ہے نا, نئے نئے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ہاں بچڑے پہ آ رہا ہوں, ابھی آ رہا ہوں بچڑوں پہ بھی آ رہا. تو وہ بھینس نہیں, ایک آدمی کے مولوی صاحب نے کہا دودھ مسجد میں آیا کرو اور بھینس تمہاری دودھ دے گی. ایک دیہاتی وہ مسجد میں آیا تو دودھ دینے کی وجہ مر گئی. 2-4 نمازیں پڑھی, ہر بھینس مر رہی تھی. تو وہ مولوی صاحب کے پاس گیا, مولوی صاحب نے کہا اللہ تمہارے امتحان لے رہے ہیں نا. تو ایک کٹا چیخ رہا تھا, چھوٹا سا بھینس کا بچہ. تو اسے کہتا ہے چپ ہو جا, تو خالی 2 نفل کی مار ہے. تو بھائی عقیدت کی بیس یہ تو نہیں ہونا کہ آئے تو کاروبار اچھا ہو گیا, اس کا مطلب جس دن آنے سے کاروبار گرا تو مفتی صاحب وہیں بیٹھ کے چائے پی لو, یہ آنے کی ضرورت. خیر وہ ایسے نہیں ہے, اس طرح کے آدمی نہیں ہے. تو بیس جو ہے نا, بیس یہ تھی کہ بھائی خوبصورت ہے, اس بیس پہ عزت ہے. تو جس دن خوبصورتی ختم ہوئی عزت ختم. بیس اس پر ہے کہ پیسہ ہے, تو جس دن پیسہ گیا عزت بھی گئی. تو بیس اگر یہ ہے, یہی بیس بن رہی ہے نا. آج کل جو معاشقے ہو رہے ہیں ان میں بیس کیا ہوتی ہے؟ خوبصورتی ختم ہو گئی. یہ جو آسمان سے تارے توڑنے اور چاند اور ستارے اور میں لٹک جاؤں گا, کچھ بھی نہیں ہوگا پھر. تو اسی لیے اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ محبت کی بیس کیا ہونی چاہیے؟ مضبوط ہونی چاہیے. اور وہ صرف ایک ہی ہے, وہ ہے کہ محبت اللہ کے لیے اور دشمنی اللہ کے لیے. کیونکہ اللہ اور مخلوق کا جو رشتہ ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ جتنی وجوہات ہیں نا جن کی بیس پہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں, کبھی ہم محبت کسی کی خوبصورتی کی بیس پہ کرتے ہیں, کبھی دولت کی بیس پہ, کبھی طاقت کی بیس پہ کرتے ہیں, یار بڑا پاورفل ہے, کبھی کمالات کی بیس پہ کرتے ہیں کہ یار صاحب کمال ہے, آخری بال پہ چھکا مار دیا تو کمال ہے نا. او بھائی میاں داد نے آخری بال پہ شارجہ کپ میں چھکا مارا تھا تو جاوید میاں داد کو لوگ کندھے پہ اٹھا رہے تھے. کیا خوبصورتی کی بیس پہ اٹھا رہے تھے ہیں بھائی, یا پیسے کی بیس پہ؟ کمال یار, لاسٹ بال پہ چھکا مارنا آسان کام نہیں. کمال کہتے ہیں ایسا کام جو کوئی نہ کر سکے, اور آپ نے کر کے دکھا دیا. تو ان کمالات تو اللہ کے کمالات سب سے زیادہ. کیسے انڈے سے چوزا نکالتا ہے بھائی, یہ آخری بال پہ چھکا مارنا کچھ بھی نہیں ہے. ایک انڈے کو توڑ کے دیکھو, زردی سفیدی, مرغی کو اس پہ بٹھا دیا ہے بھائی. مرغی کو بتایا کیسے سمجھ میں آیا کہ مجھے اس انڈوں پہ بیٹھنا ہے؟ اس نے کسی یونیورسٹی میں پڑھا ہے؟ انڈوں کی حفاظت بھی کرتی ہے, بیٹھتی بھی ہے, ان کو گھماتی بھی ہے. اسے پتا ہے کہ اس کو ہیٹ دینی ہے, اب یہاں ہیٹ ہو گئی, اب اس کو گھمانا ہے. اس کو کون سمجھا رہا ہے یہ سب چیزیں؟ اور ہیٹ ملنے سے کیسے تمیز سے بیٹھی رہتی ہے نا. اتنی تمیز سے مرغی انڈوں پہ بیٹھتی ہے کہ اتنی تمیز سے اگر نمازی امام کے انتظار میں بیٹھیں تو جنتی بن جائیں. صحیح بات, نمازی اتنے اطمینان سے مسجد میں نہیں بیٹھ, پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. مرغی سے سبق سیکھو بھائی, کیسے آرام سے بیٹھ جائے گی, وہ انڈے سیتی رہے گی بھائی, بس چوٹ سے تھوڑا سا ہلائے گی اور پھر وہ. اور 21 دن کے بعد کیا اللہ کی قدرت, اسی انڈے میں چونچ پیدا, مغز پیدا, دل پیدا, جگر, وہ چونچ مار کے چوزا نکلتا ہے اور دانا کھانا شروع. اس کو اپنی اماں کا بھی پتا ہی ہے میری اماں, اور اماں کے دل میں محبت کیسی. ان چوزوں کے بعد اماں کا اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے. مرغی کبھی پال کے دیکھو, بڑی عبرت کا سامان ہے مرغیوں میں بھائی. ہم نے ایک مرغی پالی تھی, مرغیوں میں نا جیلسی بہت ہوتی ہے. نئی مرغی لاؤ تو پرانی مرغیاں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں, یہ ہمارے ڈڑوے میں کیوں آئی ہے. تو ہم ایک نئی مرغی لے کر آئے, کمزور سی, پرانیوں نے ایسی کی تیسی کر دی اس کی. یہ کون ہے بھائی؟ اللہ کی قدرت. وہ نئی مرغی کمزور نے انڈے دیے, ہم نے اس کو انڈوں پہ بٹھایا, اسے چوزے نکل آئے. جس دن اس کے چوزے نکلے ہیں نا, تو اب وہ بچوں کی ماں بن گئی. اب اس کا اسٹائل کیا ہو گیا؟ چین. اب اس نے کہا کوئی قریب آ کے تو دیکھے, کوئی قریب تو پھٹکے میرے,
وہ کانفیڈنس پیدا ہوا ہے نا اس مرغی میں ہے اتنی کمزور، لیکن اب 6-8 مرغیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اب وہ الٹا پٹک پٹک کے ان پہ حملہ کر رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے بعد ماں میں بے پناہ کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ عورت میں جو کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے نا، طاقت ملتی ہے، وہ کہاں سے ملتی ہے؟ اپنے بچوں سے، اولاد سے۔ اسی سے روک دیا۔ تو کمالات کس کے سب سے زیادہ ہیں؟ بولو بھائی، اللہ کے ایسے ایسے کمالات ہیں، پانی سے انسان بنا دیتا ہے ایک منی کے قطرے سے، اسی میں دل، دماغ، جگر، آنکھ، ناک، گردے، پھیپڑے، کلیجی پیدا کر کے کیا کر دے گا؟ انسان بنا دے۔ فالق الحب والنوات، دانے کو پھاڑتا ہے، تناور درخت بناتا ہے، اس درخت میں پھل پیدا ہوتا ہے، پھر اس پھل میں وہی گٹلیاں، ایک آم کی گٹلی زمین میں ڈالو ہے بھئی، اس سے پودا پیدا ہوگا، پھر پودے سے درخت پیدا ہوگا، بالکل ایک الگ چیز وجود میں آ رہی ہے۔ پھر وہ درخت بڑا ہوگا، اس میں بھور لگے گا، اس میں پھول پیدا ہوگا، پھر اس میں پھل پیدا ہوگا، پھر وہ بڑا ہوگا، پکے گا، سینکڑوں ہزاروں آم پیدا ہوں گے، ان سینکڑوں ہزاروں میں سے ہر ایک میں وہ گٹلی ہوگی جو آپ نے زمین میں دفن کی تھی۔ او بھائی، ایسے کمالات کسی کے نہیں ہیں، اور یہ کمالات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ جاوید میاں نے ایک چھکا مارا تھا، اس کے بعد دوبارہ دوسرے ایسے چھکے کی توفیق نہیں ملی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اور اب محترم کی عمر بھی اتنی ہو چکی ہے کہ اب چھکے چوکے نہیں مارے جا سکتے، صحت خراب۔ اسپیڈ اختر، بھائی شعیب اختر کا عرف کیا ہے؟ اسپیڈ اختر۔ اسپیڈ اختر کی جتنی اسپیڈ تھی اب ہے، اب تو سنا ہے چلنے پھرنے سے بھی سنا ہے، واللہ عالم۔ بھائی اسپیڈ اختر کی جو اسپیڈ تھی، اب وہ اسپیڈ باقی ہے؟ نہیں بھائی، اب باقی نہیں ہے۔ اب محترم شعیب اختر سے اگر کہا جائے کہ حضرت آپ اسی اسٹائل کے ساتھ بولنگ کرائیں جس اسٹائل سے آپ ماضی میں کرایا کرتے تھے اور کلیپنگ ہوتی تھی اور لوگ اپریشیٹ کرتے تھے، کہیں گے بھائی میری ہڈیوں میں وہ دم نہیں رہا، اب میں اتنا دوڑوں گا تو کوئی پرزا دائیں بائیں ہو جائے گا، جس کو دوبارہ اپنی جگہ پہ لانا یہ کسی کے بس کی بات۔ ہمارے ایک رشتے دار ہیں، اللہ ان کی عمر برکت دے، تو کہنے لگے یار ایک عمر کے بعد آدمی ایکسرسائز کے قابل بھی نہیں رہتا۔ یہ واقعہ سنا رہے تھے، میں نے کہا خیریت کیا ہو گیا؟ کہہ رہے میں حج کرنے کے لیے گیا، اب اتنی عمر میں آپ حج کرنے جا رہے ہیں نا، 55-60 سال ایج ہوگی، تو رمل میں تھوڑا سا سینہ کرانا پڑتا ہے نا۔ کہہ رہے ہم تو آفس میں بیٹھ کے کام کرنے والے لوگ ہیں، زیادہ ہلنا جلنا ہمارا ہوتا نہیں ہے، تو پہلے چکر میں نے جب یوں کیا ہے تو ادھر سے کٹک کی آواز آئی اور یوں ہی رہ گیا میں۔ کہہ رہے ہیں وہ جو یوں ہوا ہوں بڑی مشکل سے ڈاکٹر اپنی پرانی پوزیشن پہ لے کر آئے ہیں، پتہ نہیں اتنا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوا ہے نا اندر۔ اور کہہ رہے ہیں وہ درد ابھی تک بولتے کیوں نہیں گیا۔ تو بھائی یہ کمال انسان کے نا تھوڑے دنوں میں ختم۔ وہ ایک سنگر جو تھا نا جوانی میں بہت خوبصورت گایا کرتا تھا، بوڑھا ہو گیا تو بتیسی لگوانی پڑی، اب جب وہ گانا گاتا تو بتیسی نکل کے گر جاتی، پھر اٹھا کے بیچارہ لگاتا، پھر گاتا۔ ایک صاحب نے کہا یار گاتے رہو، یہ بار بار کیسٹ کیوں چینج کر رہے ہو؟ دانت نہیں رہتے، بولنے دانتوں کا بولنے میں بھی تو بڑا کردار ہے نا۔ تو اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ساری محبتیں ہونی چاہیے ایک لمیٹڈ، ایک حد ہوتی ہے اس کی، ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ اصل محبت کے قابل کون ہے؟ بولو بھائی، اللہ۔ تو اب اللہ کی محبت کی سب سے زیادہ ویلیو ہے اللہ کی نظر میں، اور عقل بھی یہی کہتی ہے۔ تو اب اللہ اس محبت کو پیدا کرنے اور بڑھانے کے مختلف بہانے رکھے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مجھے بھولتے رہیں گے، ان کو یاد دلاتے رہو۔ دیکھو جو کام کنٹینیو کیا جاتا ہے نا وہ عادت بن جاتا ہے۔ وہ کیا بن جاتا ہے؟ عادت۔ پھر اس انسان کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو عادت سے ہٹ کے کچھ کام کروانے پڑتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا پورے سال نماز پڑھو پابندی کے ساتھ، ہم پڑھ رہے ہیں پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں۔ ایک عادت پڑ گئی، صبح اٹھے مسجد میں آئے نماز پڑھی گھر چلے گئے، پھر ظہر میں آئے گھر چلے گئے، پھر جو نمازیوں کا ہوتا ہے نا وہ بھول جاتے ہیں وہ کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، سمجھتے ہیں بس زندگی اسی طرح گزرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسی عبادتیں ہم سے کرواتے ہیں جو عام معمول سے ہٹ کرو، تو عجیب سی عبادت ہو کہ بھئی یہ والا کام کرو، تو یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ بھئی ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ احساس بیدار ہوتا ہے اس لیے کہ ہم مسلم ہیں، ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، اور اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ سے محبت بھی بڑھے گی، اللہ کے وجود کا احساس، اللہ کے ہونے کا احساس بھی بڑھے گا، اپنے مسلمان ہونے کا احساس بھی بڑھے گا۔ تو مسلمان بقرعید میں جو قربانی کرتا ہے، یہ قربانی غیر مسلموں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا پاگل ہو گئے ہو اتنے لاکھوں کروڑوں کے جانور لا کے
काट रहे हो, क्या हो गया तुम्हें, दिमाग खराब हो गया? हम कहते वो कहते क्यों कर रहे हो? कहते भाई किसका हुक्म है? अल्लाह का, इसलिए कर रहे हैं। तो एहसास बेदार होता है ना। बच्चे पूछते हैं ये क्या है कुर्बानी, क्यों गाय लेकर आ रहे हैं? भाई किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया अपने बेटे को ज़बह कर दो। अल्लाह फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिटा दिया ज़बह होने के लिए, अल्लाह ने बचा लिया और अल्लाह ने उसके बजाय कोई जानवर दिया, इसको ज़बह करो। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये अमल अल्लाह को पसंद आया। क्या अमल? कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म के आगे चूनो चिरा नहीं की। भाई ये बेटा भी तो अल्लाह ने दिया ना, वैसे भी तो उठा सकता है। अगर मैं ज़बह नहीं करूंगा तो वैसे नहीं मार सकता, वैसे भी तो मार सकता है वो। तो उसका हुक्म है तो कर दो ज़बह, इसको काट डालो इसको। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के हुक्म पे बेटे को ज़बह करने के मामले में एतराज नहीं किया, तो हम गाय ज़बह करने के मामले में अल्लाह पे कैसे एतराज कर सकते हैं भाई? वो तो जानवर है, वो तो बना ही हमारे लिए। और याद रखो, जिस वक्त अल्लाह का जो हुक्म है ना, उसको पूरा करना अल्लाह की गुलामी है। गुलाम को ये पूछने की इजाजत नहीं होती कि क्यों। देखो फौज में इसकी इजाजत है कि कोई ऑफिसर हुक्म दे रहा है कि आप वहां जाओ, वो फौजी पूछ रहा है कि सर क्यों है। हालांकि वो फौजी जो है अपने ऑफिसर का गुलाम नहीं होता, वो गुलाम नहीं होता, फिर भी उसको क्यों की इजाजत नहीं है। हुक्म दिया जा रहा है ये करो वो करो, कह रहा है सर क्यों, इसकी रीजन तो बताएं। अब वो ऑफिसर बैठ के घंटे इसको रीजन समझाएगा। ऐसा होता है? कोई भी दुनिया का सिस्टम चल नहीं सकता भाई। ऑर्डर इज ऑर्डर, ऑर्डर इज ऑर्डर। तो अल्लाह कह रहे हैं एक फौज का ऑफिसर जब अपने मातहत को ऑर्डर करता है तो उसे क्यों की इजाजत नहीं है, तो फिर जब मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूं तो तुम्हें क्यों की कहां से इजाजत हो गई? परसों मेरे पास कुछ लोग आए, कहने लगे कि मुफ्ती साहब एक आदमी 30,000 का जानवर खरीदता है तो बेहतर नहीं है 30,000 में किसी गरीब को खाना खिला दें बकरीद वाले दिन? मैंने कहा बिल्कुल बेहतर। बोलते क्यों नहीं भाई? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, ये अफलातूनी और बुखराती अपने पास रखें। कह रहे हैं लोग कह रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कह रहे हैं आखिर वो 30,000 का जानवर ज़बह करेगा, 30,000 में कितने घरों में राशन आ जाएगा, 30,000 में बच्चियों को जहेज मिल जाएगा, 30,000 में ये हो जाएगा, 30,000 में वो हो जाएगा। मैंने कहा भाई अल्लाह खुश नहीं होगा, बाकी सारे काम हो जाएंगे। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बकरीद के दिनों में अल्लाह को जानवर का खून बहाने से ज्यादा कोई अमल महबूब नहीं है। नहीं आ रही बात? अल्लाह कहते हैं ये साबित कर दो कि मैं अल्लाह हूं, और मैं जब ऑर्डर दूं तो लॉजिक समझ में आए या ना आए, तुमने उस ऑर्डर पे अमल करना है। इसी को तो हटो बच्चों कहते हैं। अरे वो कोई बादशाह है, वो कोई अमीर है जिसको हुक्म देने से पहले घंटों घंटों समझाना पड़े। ये तो मियां करता है अपनी बीवी को, जब कोई ऑर्डर करता है तो उसकी लॉजिक समझाने में 6 महीने लगते हैं और हुक्म पूरा करने में 5 मिनट लगते हैं। क्या ख्याल है भाई? भाई अल्लाह मियां ने बीवी को भी मातहत बनाया ना शौहर का, तो मातहत का मतलब शौहर अगर जायज ऑर्डर करे तो बीवी को चाहिए उसे पूरा कर ले, लेकिन वो कर नहीं रही होती, वो क्यों पूछती है? इसी वजह से फिर क्या होते हैं, पड्डे घर में झगड़े होते हैं। वो कह रहे बेगम ये कर लो, इस दफा शबे बारात पे अपनी अम्मी के घर मत जाओ। वो कहती क्यों नहीं जाऊं? अब समझा लो बैठ के। कोई समझा सकता है? आप जितने दलाइल देंगे हर दलील का जवाब बेगम के पास मौजूद होगा, हर दलील का जवाब। तो फिर मेरे भाई फिर वही हशर दुनिया का होगा जो घरों का हो रहा है। ये बैठे हुए रवि भाई बड़ा दिलचस्प किस्सा इन्होंने सुनाया था। इनकी जब शादी हुई ना तो इनके यहाँ, सुना दूं कोई मसला तो नहीं है, इनके यहाँ रिवाज था कि हर शबे बारात पे बेगम जो है ना अपनी अम्मा के घर होती है। तो ये मुझे बता रहे हैं मेरी वाइफ ने कहा कि शबे बारात आने वाली है, मैं अपनी वालदा के घर जा रही हूँ। तो इन्होंने कहा नहीं भाई आप यहीं रहो। उन्होंने कहा हमारे यहाँ ये दस्तूर है कि शबे बारात पे बेटियां वालदैन के घर होती हैं। तो इन्होंने कहा कि अब से शबे बारात पे भी, ईद पे भी, ईद उल अजहा पे भी, 27वीं रात को भी ये दस्तूर क्या हो गया है, हमेशा के लिए चेंज हो गया है। और अब आप कहाँ हुआ करेंगी? ऐसा ही था ना, या इसी से मिलते जुलते कुछ डायलॉग थे। तो सख्ती नहीं करनी चाहिए, भेज दो शबे, कोई मसला नहीं होता। एक मैं मिसाल दे रहा हूं कि ऑर्डर चलता घर में किसी का नहीं है, क्योंकि जहां आपने ऑर्डर दिया और वजूहात बयान करना शुरू कर दी कि इसकी रीजन ये एक्चुअली हुक्म, तो इसका मतलब अब वो ऑर्डर रहा नहीं है, वो एक मशवरा बन गया है कि अगले की समझ में आए तो अमल कर ले, नहीं आए तो अमल ना करे। तो अल्लाह मियां ने मियां को मुशीर नहीं बनाया, मशवरा देने वाला। अल्लाह ने औरत को कहा है कि जायज बातों में इसकी मानो। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो मानना पड़ेगा। वो मानती है नहीं आजकल।
وہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، وہ اطاعت نہیں کرتی، تو یہ سیٹ اپ چل رہا ہے. تو خیر، تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے مانو کہ میں کیا ہوں، میں آرڈر دے سکتا ہوں جس کی کوئی ریزن بولو بھائی نہ ہو. اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ بھائی اس 30,000 میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو تو انسانیت کو فائدہ زیادہ ہے، کسی غریب لڑکی کو جہیز دے دو تو انسانیت کو فائدہ زیادہ ہے، یہ کر دو وہ کر دو یوں کر دو ایسا کر دو تو فائدہ زیادہ ہے. اللہ کہہ رہے کہ نا 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 نا، اس وقت سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ بولو بھائی، جانور کاٹنا. ہر بال کے بدلے میں نیکی دوں گا. اے اللہ، 3 دن میں جب کروڑوں جانور کٹیں گے تو یہ تو گوشت ایک دم اتنا زیادہ گوشت تو نہیں کھا سکتے نا لوگ. اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری ہیڈک ہے کہ اس گوشت کو کیسے اسٹور کرنا ہے، کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. مجھے کیا چاہیے؟ جانور ذبح ہونا چاہیے، جانور کٹے. حج کے موقع پہ تو کتنے جانور کٹتے ہیں، ان کو ٹھکانے لگانا کتنا مشکل کام ہے. اچھا اے اللہ، تو نے اگر جانور ہی کٹانا ہے ہم سے تو ہمیں یہ بتا دے کہ اتنے لاکھ جانور کاٹنے ہیں، لیکن پورے سال میں ایک ایک کر کے کاٹتے رہنا تاکہ گوشت کی قیمتیں بھی صحیح رہیں اور جانور کے گوشت کو ٹھکانے لگانا بھی ہمارے لیے کیا ہو جائے؟ آسان. جیسے میں نے قربانی کرنی، انہوں نے قربانی کرنی، تو ہم کیا کریں بھائی؟ دیکھ لیں پاکستان میں اتنے کروڑ لوگ قربانی کریں گے تو یہ روز ایک ایک یعنی اتنے ہزار روزانہ جانور کٹیں گے تو تاکہ ڈسٹریبیوشن میں کیا ہو جائے گی؟ آسانی. کیونکہ 3 دن میں اتنا جانور کٹ جاتا ہے کہ اس کو ٹھکانے لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے نا. تو اللہ نے فرمایا نا 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 نا، اس کی تمہیں، اس افلاطونی اور بقراتی کی تمہیں اجازت، افلاطون بننے کی اجازت نہیں ہے. اے اللہ، یہ جانور ہلاک ہو رہا ہے، اس سے تو جانور کی نسل ختم ہوگی ہے بھائی. اتنے جانور کٹیں گے، کتنے جانور پیدا کتنے ہوتے ہیں؟ گائے سال میں کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 بچہ دیتی ہے، بلکہ میرا خیال ہے 2 سال میں 1 یا سال میں 1 بچہ دیتی ہے. اور کٹتے کتنے ہیں؟ کتنے جانور کٹ رہے ہوتے ہیں. بکری 1 بچہ دیتی ہے، کٹتے کتنے بکرے، اور پھر پورے سال کتنے کٹتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا ہیڈک بولو بھائی نہیں، ان کی کمی کو پورا کرنا یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے، تم آرڈر کے پابند ہو. اس لیے بھائی قربانی کیا کرو بڑھ چڑھ کے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.